الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فہم یہاں پہنچے تھے پچھلی بار کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین یبخلون، جو لوگ بخل کرتے ہیں. بخل کا مطلب ہے جو کنجوسی کرتے ہیں نا. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور دیتے ہیں حکم لوگوں کو بخیلی کا، ہے نا. انسان جو پریکٹس کرتا ہے اس کی وہ پریچنگ بھی کرتا ہے عام طور پہ. جیسا انسان کام کرتا ہے ویسا وہ بولتا بھی ہے لوگوں کو ایسے کام کرو، ہے نا. جو بخیل ہوتا ہے وہ لوگوں کو بخیلی کی طرف ہی بلاتا ہے. وہی یہاں پہ آ گیا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور جو حکم دیتا ہے لوگوں کو بخیلی کا. ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ چھپاتے جو کچھ ان کو دیا ہے، جو کچھ ان کو دیتا ہے، دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے وہ چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کفار کے لیے ایک عذاب ایسا جو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. اور وہ ایک حدیث میں آ گیا کہ اگر انسان میں کچھ نعمت ہے نا اس کو تو تحدیث بھی کرنی ہے اس کی. مانے میں بہت زیادہ مالدار ہوں فار ایگزامپل، تو مجھے اتنا فقیر ہے اپنے آپ کو دکھانا جتنا میں ہوگا نہیں فقیر. مجھے دکھانا ہے کہ ہاں تھوڑا بہت مجھے مال بھی ہے. مال ہونے کے بعد فخر فخر نہیں، مطلب تحدیث نعمت کے طور پہ. ٹھیک ہے. چھپانا نہیں اللہ تعالیٰ کی فضل کو پھر اس کے بعد جب ہوگا. ہاں اترانا بھی نہیں ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، لیکن چھپانا بھی نہیں ہے انسان کو. وہی یہاں پہ آ گیا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ چھپاتے جو کچھ ان کو اللہ نے اپنی فضل سے دیا تھا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رِئَاءَ النَّاسِ، ریا کاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. ریا بولتے لوگوں کو دکھانا اپنا عمل، اور سمعہ بولتے لوگوں کو سنانا اپنا عمل. اللہ کے لیے اس کو خالص نیت نہیں ہوئی. ریا الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور جو نہیں رکھتے ایمان اللہ تعالیٰ پہ اور نہ ہی آخرت کے دن پہ. ہے نا. وہی ایسا کرتا ہے. ریاکار کون ہوتا ہے؟ اس کو ایمان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ پہ صحیح طور سے، اور نہ ہی آخرت پہ، آخرت کے اجر پہ. ومن یکن الشیطان له قرینا، اور جس نے بنا دیا شیطان کو اپنا ساتھی. قرین بولتے ہیں ساتھی کو. ٹھیک ہے. جیسے ہم بولتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے نا. شیطان جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے، کمپینین شیطان اس کو بولتے ہیں. تو وہی ہے قرین بولتے ہیں اس کو ہی. جس نے اب جس نے شیطان کو اپنا ساتھی بنا دیا، فساء قرینا، تو بہت بدترین ساتھی ہے شیطان. جو شیطان کمپینین شپ ہے وہ بہت زیادہ بدترین کمپینین اس کی ہے. تو قرین بولتے ہیں ساتھی کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آ، دیکھیے اس یہاں بخل کے بارے میں کچھ لکھا ہے. دیکھیے بخل جو ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یا خرچ تو کرنا لیکن ریاکاری یعنی نمود و نمود و نمائش کے لیے کرنا. یہ دونوں باتیں اللہ کو سخت ناپسند ہے. کہ ایک تو انسان بخیلی کرتا ہے، اب اگر صرف کرتا ہے اللہ تعالیٰ مطلب اسلام کے راستے میں، لیکن ریاکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن میں اس کے بارے میں یہی جو ہے مذمت آ گئی ہے. ٹھیک ہے. کہ یہ جو یہ کفار کا شیوا ہے. ٹھیک ہے. کفر کا وتیرہ یہ ہے جن کو اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں ہوتا ہے، جو بناتے ہیں ساتھی شیطان کو اپنا. تو وہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بخیلی کرتے ہیں، جو ریاکار ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بلا ان کا کیا نقصان تھا. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، ان پہ کیا تھا. what was against what and what is against them، ان پہ ان کا کیا نقصان تھا. ٹھیک ہے. لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ پر آخرت کے دن پہ. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور وہ صرف کرتے، وہ خرچ کرتے مال کو جو کچھ ان کو رزق دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. رزق میں سب کچھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. انسان کی عمر بھی رزق ہے، انسان کی اولاد بھی رزق ہے. ٹھیک ہے. انسان کا صحت بھی رزق ہے، انسان کا علم بھی رزق ہے، انسان کے بچے بھی رزق ہے. جو انسان کھاتا ہے سسٹیننس وہ بھی رزق ہے. ٹھیک ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ان کے بارے میں جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ان کو کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ پہ اور آخرت پہ. کیا نقصان ہے اس چیز میں، ہے نا. پریگمیٹیکلی کیا نقصان ہے بلیو کرنے میں. چلو کوئی انسان، میں بولتا ہوں اگر کوئی ایتھیسٹ ہوگا فار ایگزامپل، بولتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہو جائے گا، یا وہ بولتا ہے کچھ نہیں ہو جائے گا.
लेकिन थोड़ा बहुत वो भी बोल रहा था होस्ते मावता होगा आफ्टर लाइफ और गॉड फॉर एग्जाम्पल। तो प्रैग्मेटिकली प्रैक्टिकली कोई इंसान अगर ईमान रखता है तो नुकसान क्या है, कुछ नहीं। ईमान नहीं रखा और वहाँ आखिरत होगी, अल्लाह ताला होगा, इस पे हमें ईमान है, तो नुकसान किसको ज़्यादा होगा, उसको ही। तो वही चीज़ है कि नुकसान क्या है ईमान लाने में अल्लाह पे और आखिरत पे। और जबकि तकाज़े फितरत ही ये है, तकाज़े अक्ल शऊर ही इंसान का है कि अल्लाह ताला और आखिरत जो है वो हकीकत है, ऑब्जेक्टिव मेटाफिजिकल ट्रुथ जिनको हम बोलते हैं। उसके बाद इन अल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रतिन, बेशक जो अल्लाह ताला है वो जुल्म नहीं करता है एक जर्रे के वजन के बराबर भी। मिस्काल बोलते हैं वजन को और जर्रा बोलते हैं एटम को, है ना। नहीं करता है जुल्म अल्लाह ताला एटम के वेट के बराबर भी। जर्रा बोलते हैं सबसे छोटे चीज को अरबी जबान के अंदर, तो जैसे यहाँ पे एटम लिखा है ना। वो इन तक वो हसनतन, और अगर होगा नेकी, अगर होगी नेकी युदाइफहा, उसको अल्लाह ताला डबल करता है, ठीक है, तज़ईफ करता है उसकी अल्लाह ताला। ऐसा नहीं अल्लाह ताला मतलब अमल में कमी करता है, नहीं, ज्यादती ही करता है वो जब इंसान इखलास से करता है अमल, सुन्नत के मुताबिक अमल करता है। वयुअति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा, और देता है उसको अपनी ओर से एक अजर अजीम अल्लाह ताला, ठीक है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि फ़कैफ़, तो कैसा मामला होगा उस वक्त पे, कैसा माजरा होगा उस वक्त पे, इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, जब हम लाएंगे हर किसी उम्मत से एक गवाह को, ठीक है। वजीना बिका, और लाएंगे हम आपको या रसूल अला हाउला शहीदा, उन पर गवाह, ठीक है। उस वक्त क्या क्या माजरा हुआ जब हम लाएंगे गवाह, ठीक है, हर उम्मत से, और आपको लाएंगे हम गवाह अला हाउला, इन सारे लोगों पे लाएंगे गवाह शहीदा, ठीक है। यानी कि बस क्या हाल होगा जिस वक्त हर उम्मत में से गवाह हम लाएंगे और आपको उन लोगों पर गवाह बना कर लाएंगे, ये अल्लाह ताला फरमाता है। यानी कि हर उम्मत में से उसका पैगंबर अल्लाह की बारगाह में गवाही देगा, या अल्लाह, हमने तो तेरा पैगाम अपनी कौम को पहुंचा दिया, अब उन्होंने नहीं माना तो हमारा क्या कसूर है, इसमें कुछ भी नहीं। फिर उन सब पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे, उन सब पर, ठीक है, सब तमाम अंबिया पर, कि या अल्लाह ये सच्चे ही अंबिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गवाही उस कुरान की वजह से देंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, ठीक है ना। और जिसमें गुज़श्ता अंबिया और उनकी कौमों की सर सरगुज़श्त भी हस्ब ज़रूरत बयान की गई है ना। उसमें लिखा है ना कुरान में सारे अंबिया के बारे में, स्टार्टिंग ऑफ द वर्ल्ड से ही। तो आप जो जो आखिरी पैगंबर है, जो खातमुन नबिय्यीन है, खातमुल अंबिया है, वो सर गवाही देंगे, हाँ या अल्लाह, इन सब ने आपका पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया, इनका कोई कसूर नहीं है, कसूर लोगों का हमने अमल किया उसके बाद कि नहीं, है ना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हम तक होता है बात पहुंचाना, फिर अमल करना वो उस इंसान तक होता है, उसके बारे में सोच विचार करना, अमल करना वो दूसरे इंसान तक होता है। ये एक सख्त मकाम होगा, इसका तसव्वुर ही लर्जा बर अंदाम कर देने वाला है। हदीस में आता है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से कुरान सुनने की ख्वाहिश जाहिर फरमाई। वो सुनाते हुए जब इस आयत पर पहुंचे, किस पे, फ़कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाइ शहीदा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस काफ़ी, बस अब काफ़ी है, ठीक है। इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, सही बुखारी में है, बाबू फ़ज़ाइल कुरान में शायद ये है। तो बाज़ लोग कहते हैं कि गवाही वही दे सकता है जो सब कुछ अपनी आंखों से देखे, ठीक है। इसलिए वो शहीद गवाह के माने हाजिर नाजिर के करते हैं। गवाही वो देता है जो अपनी आंखों से देखेगा, ठीक है। ये कुछ लोग बोलते हैं सही नहीं है, ठीक है। और यूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हाजिर नाजिर बावर करते हैं कि वो हाजिर भी है नाजिर भी, उन्होंने सब देखा है, वो हाजिर और नाजिर है, जैसे अल्लाह ताला हाजिर नाजिर, नाउज़ु बिल्लाह। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर समझना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की सिफत में शरीक करना है ना, जो शिरक है। क्योंकि हाजिर नाजिर सिर्फ अल्लाह ताला की सिफत है कि वो हाजिर भी और नाजिर भी है। शहीद के लफ्ज़ से उनका इस्तिदलाल अपने अंदर कोई क़ुव्वत नहीं है, शहीद के लफ्ज़ से उनका इस्तिदलाल अपने अंदर कोई क़ुव्वत नहीं रखता है ना। शहीद के लफ्ज़ से इस्तिदलाल करना कि आपसे समझो है वो गवाह है, मतलब गवाह ये कि वो हाजिर नाजिर भी होंगे, गवाह मस्ट भी हाजिर और नाजिर, ये सही बात नहीं है। इसलिए कि शहादत यकीनी इल्म की बुनियाद पर होती है। विटनेस इंसान का, हम बोलते हैं ना अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ, ये यकीनी इल्म के बाद इंसान गवाही देता है कि हाँ मैं इसमें बहुत ज़्यादा सर्टेन हूँ इस कलमे के बारे में कि कोई भी सही तौर से इबादत के लायक नहीं है सिर्फ अल्लाह ताला के, और जो आखिरी पैगंबर है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमने क्या आईनी मुशाहिदा किया अल्लाह ताला का और आखिरत का और रसूल का? नहीं, नहीं किया ना। तो अगर हम मानेंगे हर शाहिद हाजिर और नाजिर होता है, हर गवाह हाजिर और नाजिर होना चाहिए, तो सारी इंसानियत ही हाजिर और नाजिर होनी चाहिए।
اور قرآن میں بیان کردہ حقائق اور واقعات سے زیادہ یقینی علم کس کا ہو سکتا ہے نا؟ جو قرآن کہتے ہیں وہ کتنا یقینی علم ہے. تو اس یقینی علم کی بنیاد پر خود امت محمدیہ کو بھی قرآن نے کیا بولا ہے؟ شہداء علی الناس نا. شہداء علی الناس سورہ بقرہ میں جو آ گیا ہے، تمام کائنات کے لوگوں پر گواہ کہا ہے نا اس امت کو. کیا ہے وہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ہے نا وہاں پہ آ گیا. اور اگر گواہی کے لیے حاضر ناظر ہونا ضروری ہے تو پھر امت محمدیہ کا ہر فرد کو حاضر ناظر ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ مشرکانہ عقیدہ اور بے بنیاد عقیدہ ہے کہ وہ حاضر اور ناظر ہے. اعاذنا اللہ منا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے باطل سے، شرک کے عقیدے سے ہمیں بچائے. استدلال کرتے ہیں وہ اسی آیت سے جو اپنا شرک جو جسٹیفائی کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ، اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. ٹھیک ہے. یومئذ یود الذین کفروا، جس دن چاہیں گے کفار. ود یود بولتے چاہنے کو، وش کرنے کو، وہ وش کریں گے. وعصوا الرسول، اور جنہوں نے نافرمانی کر دی رسول کی، ڈس اوبے کر دیا رسول کو، وہ یہ تمنا کریں گے یا آرزو کریں گے لو تسوى بهم الارض، کہ اگر کاش زمین برابر کر دی گئی ہوتی ان کے لیے، زمین ہموار کر دی ہوتی ان کے لیے. تسوى بول دے گا برابر کرنے کو، ہموار کرنے کو، زمین ملا دی گئی ہوتی ان کے لیے وہ. ٹھیک ہے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور and not they will be able to hide from Allah any statement. ولا یکتمون، اور وہ نہیں چھپا سکیں گے. یکتمون اللہ، اللہ تعالیٰ سے، حدیثاً کوئی بھی اسٹیٹمنٹ، کوئی بھی بات. حدیث کا جو لغوی مطلب ہوتا ہے لنگوسٹک میننگ، لٹرل میننگ، وہ کیا ہوتا ہے؟ بات. حدیث بولتے ہیں بات کو، اسٹیٹمنٹ کو. اب پتہ ہے کہ اسلامی ٹرمنالوجی میں بولتے ہیں حدیث قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصل کا قول جو ہے، یا فعل الرسول ان کے جو ایکشنز ہے، یا تقریر جو پتہ ہے ہمیں. تو وہ نہیں چھپا پائیں گے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات اس موقع پہ جس دن وہ یہ چاہیں گے کہ جن نے نافرمانی کرتی رسول کو، جو کفر جن نے کیا، کہ برابر کر دی گئی ہوتی زمین ان کے لیے. ٹھیک ہے. وہ بولیں گے ایک کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا ہوتا کہ وہ ختم ہو جاتے، مرتے وہ ختم ہو جاتے. وہی آخر کا دن جو ہے، ریزریکشن نہیں دیکھتے. اس کے بعد یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاة، تم مت قریب جاؤ نماز کے، تم نماز سے قریب مت جاؤ. وانتم سکارا، اس حالت میں کہ تم انٹاکسیکیٹڈ ہوگے. جناب میں آپ کو بہت بار بولا ہے کہ یہ جو ہے یہ واو الحال یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ لکھتا ہوں، اس کو بولتے ہیں واو الحال. ایسا واو جو حال کے بارے میں کہتے ہیں ہمیں، حالت کیسی ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو کہا تھا پچھلی بار، اگر میں بتاؤں گا دخلت المسجد والامام یرکع، دخلت المسجد، میں داخل ہو گیا مسجد میں، والامام یرکع، اس حالت میں کہ امام رکوع کر رہا تھا. یہاں پہ واو کا مطلب ایڈ نہیں ہوتا ہے، یہ واو حرف العطف نہیں ہے، یہ واو الحال ہے. حال کنڈیشن بیان کرتے ہیں، وائل ترجمہ ہوتا ہے اس کو. تم مت نماز سے قریب جاؤ وانتم سکارا، اس حالت میں کہ تم انٹاکسیکیٹڈ ہو گئے، تم نشے کی حالت میں ہو گئے. حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم یہ نہ جانو، ما تقولون، تم کیا کہتے ہو. میں بھی کچھ بول رہا ہوں، مجھے پتا نا میں کیا بول رہا ہوں، میں سیلف اویئر ہوں اس ٹائم پہ. جب انسان نشڑی ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتی میں کیا بول رہا ہوں، مطلب پتہ ہوتی ہے اس کو میں کیا بول رہا ہوں. اس سے تو حرام بھی ہے یہ، انسان کی جو ذہن ہے وہ خراب کر دیتا ہے، عقل زائل کر دیتا ہے. ولا جنوبن، ٹھیک ہے، اور نہ ہی امپیور رہو تم، جنوب ہے نا، الا عابدی سبیل، ایکسیپٹ یہ کہ تمہیں راستہ پار کرنا ہو. ہم دیکھیں گے اس کے بعد وہ کیا ہے. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کرو. وَإِن كُنتُم مرضى، اور اگر تم بیمار ہوگے، او علی سفر، یا تم سفر میں ہوگے، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک آ جائے گا واش روم سے، ٹوائلٹ سے آ جائے گا. او لامستم النساء، یا اگر تم اپنے عورتوں کے نزدیک جاؤ گے، ٹھیک ہے. فلم تجدوا ماء، اس کے بعد تم پانی نہیں پاؤ گے. ٹھیک ہے، مطلب تمہیں یہ سب چیزیں ہو گئی، تمہیں غسل فرض ہو گیا، تمہیں وضو فرض ہو گیا، تم لیکن پانی نہیں پا رہے ہو. فلم تجدوا ماء فتیمموا، then do the تیمم، تم تیمم کرو. فتیمموا، تم تیمم کرو. سعیدا طیبا، پاک مٹی سے. سعید بولتے چٹیل میدان کو، مٹی کو، ارتھ کو. طیباً، جو پاک ہوگی. فمسحوا بوجوہکم، اسے تم اپنے چہروں کو وائپ کرو. مسح بولتے ہیں وائپ کرنے کو ہے نا، وائپ کرتے ہیں نا ایسے ہم، تو اس کو بولتے ہیں مسح کرنا.
وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ کیسے کرتے ہیں ہم، کیسے کرتے ہیں؟ پہلے نیت کرنی ہے کہ میں وضو کے بعد تیمم کر رہا ہوں، یہ متبادل ہے وضو کا یا غسل کا۔ تو پہلے ہی جو ہے اپنا ہاتھ ہے یہ ڈالنا ہے مٹی مٹی پہ یا کسی دھول کی جگہ پہ، پھر اگر زیادہ لگی تو تھوڑا پھونک مارنا ہے ایسے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا کرنا ہے، دیکھیے پہلے کیا کیا وہاں پہ، فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے منہ کو مسح کرنا ہے، وائپ دا فیس، ایسے کیا، وہ ایدیکم، اپنے ہاتھوں کرنا ہے ایسے، پہلے رائٹ کو پھر لیفٹ کو، لیفٹ رائٹ کو لیفٹ سے، لیفٹ کو رائٹ سے، تو یہ ہو گیا مسا، ایسے کر رہا ہوتا ہے مسا، بس اتنا ہی۔ یعنی یہ بازو کچھ نہیں، کوئی کرتا ہے ایسے ایسے، اتنا بھی نہیں کرنا ہے، بس منہ اور ہاتھ کو کرنا ہے۔ تو یہ تیمم کی آیت، آیت تیمم اس کو بولتے ہیں شاید، تیمم کی ہی آیت ہے قرآن میں ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ہم یہاں پہ اس کا مطلب کیا تھا۔ دیکھیں ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہوگے، نشے میں مست ہو کر نماز سے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، ٹھیک ہے؟ سکارا بولتے ہیں کس کو؟ نشے کی حالت کو بولتے ہیں سکارا۔ پھر یہاں پہ آ گیا کہ دیکھیے اس نے یہاں پہ لکھا ہے اس کو تفسیر کے اندر، آ، کیسے کرنا، آئی مین طریقہ کیا ہے، طریقہ میں کہنا ابھی کیا ہے، تو وضو ہو جائے گا اگر انسان کو پانی نہیں دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پانی نہیں موجود ہے، یا انسان کو لگ رہا ہے پانی کے استعمال کرنے سے بیماری بڑھ جائے گی مجھے، تو اس موقع پہ تیمم ایسے کرنا ہے کہ کوئی مٹی جہاں پہ ہوگی وہاں پہ ہاتھ ڈالنا ہے، پھر پھونک مارنا ہے ہاتھ پہ، اگر مٹی زیادہ آ جائے گی، پھر چہرے کو وائپ کر رہے ہیں ایسے، پھر ہاتھ کو، تیمم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا جب ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، ابھی شراب حرام نہیں کر دیا گیا تھا، لیکن یہ نازل، آپ پتہ ہے یہ سب جو چیزیں نا، دیکھیے پردہ کب ہو گیا حکم، یہ نا مطلب واجب بعد میں، شراب کب ہو گیا حرام بعد میں، اسٹارٹنگ میں ایسا نہیں ہو گیا، اسٹارٹنگ میں توحید کے بارے میں دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 13 سال مکہ میں، ٹھیک ہے؟ تو اتنی امپورٹینس ہے کن کی، ان چیزوں کی، توحید کی، ان چیزوں کے اوپر ان کی بھی امپورٹینس ہے، حرام چیزیں نہیں کرنی ہے، لیکن مطلب یہ خاص کر شراب پینا، لیکن یہ حرام بعد میں کر دیا گیا۔ اس سے بڑا شراب کیا ہے، وہ ہو گیا جو انسان شرک کا شراب پی رہا ہوتا ہے۔ آپ بولیں گے شرک کا شراب کیسے ہوتا ہے نا، قرآن میں سے آگے سورہ بقرہ میں، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، مطلب ان کو پلا دیا گیا اس کی محبت، نہ اس بچڑے کی محبت، ٹھیک ہے؟ ان کے دلوں میں وہ پیوست ہو گیا تھا۔ پھر وال سے بھی ہوتا ہے نا، اگر مٹی نہیں ہوتی، ہاں وال سے تب ہوگا جب وال پہ تھوڑی دھول لگی ہوگی، جب دھول والی وال ہوگی، ایسا نہیں ہے وال پہ کچھ ہے ہی نہیں، میں ایسے کر رہا ہوں کچھ لگا ہی نہیں ہاتھ کو۔ جو مٹی کی جو نسلیں ہیں نا، جو مٹی کی اسپیشیز ہے، جتنی بھی وہ ہے، ان پہ تیمم انسان کر سکتا ہے، جہاں پہ گرد و غبار ہوتا ہے اس پہ بھی انسان کر سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے تو چنانچہ ایک ایک دعوت میں شراب نوشی کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نشے میں قرآن کے الفاظ بھی امام صاحب غلط پڑھے، ٹھیک ہے؟ جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو، گویا اس وقت صرف نماز اس وقت آ، صرف نماز کے وقت کے قریب شراب نوشی سے منع کر دیا گیا تھا، بالکل ممان یا تو حرام کا حکم اس کے بعد نازل ہو گیا۔ اس ٹائم پہ اسپیسیفکلی کہا گیا تھا شراب مت پیو، نماز کیا نماز پڑھنی ہے تو شراب مت پیو پہلے، لیکن بعد میں کیٹیگوریکلی حرام کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے شراب، چاہے نماز سے پہلے یا کبھی بھی، وہ بعد میں ہو گیا، ٹھیک ہے؟ احکام جو ہے وہ آہستہ آہستہ نازل ہوگی تاکہ لوگ جو اڈاپٹ کر پائے، وہ جو ہے ان کو امبریس کر پائے اچھے سے، لیکن توحید میں کبھی کمپرومائز نہیں ہوا ہے، اور اسٹارٹنگ سے ہی اس کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے بعد جو یہاں پہ آ گیا نا کہ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک غسل نہ کر لو، ٹھیک ہے؟ حتی تعلموا تقولون ولا جنبا الا عابر سبیل، جنوب بولتے ہیں جنابت کی حالت، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ تم غسل نہ کرو، یعنی ناپا کی حالت میں بھی نماز مت پڑھو، کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے نا؟ اس کے بعد ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، الا عابری سبیل، عابر بولتے پار کرنے والے کو، کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل، عابر السبیل کیا ہوتا ہے، راستہ پار کرنے والا، تو الا عابر سبیل صرف ایکسیپٹ وین پاسنگ تھرو اے وے، جب تمہیں راستہ پار کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اور بات ہے، مطلب کیا ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسافری کی حالت میں اگر پانی نہ ملے تو جنابت کی حالت میں ہی نماز پڑھ لو، نہیں، اس کا مطلب جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں یا بعض نے کہا ہے، لیکن بلکہ جمہور علماء کے نزدیک اس کا مفہوم پتہ ہے کیا ہے،
کہ جنابت کی حالت میں تم مسجد کے اندر مت بیٹھو. میں جنابت کی حالت میں ہوں، امپیور اسٹیٹ میں ہوں، میں غسل مجھے نہیں کر کے ہے. میں مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے. ہاں ایک اور چیز، لیکن کب؟ البتہ مسجد کے اندر گزرنے کی ضرورت پڑے تو گزر سکتے بھی ہے. اگر گزرنا پڑے گا مجبوراً تو گزر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، گزر گا وہاں سے ہی ہوگا. بعض صحابہ کے مکان اس طرح تھے کہ انہیں ہر صورت میں مسجد نبوی کے اندر سے گزرنا پڑتا تھا. فار ایگزامپل میرا مکان وہاں پہ ہے، مجھے ضروری مسجد سے گزرنا ہے، باقی راستے ہے ہی نہیں، تو تب انسان کر سکتا ہے. یہ رخصت ان کے لیے دی گئی تھی. کیا؟ ولا جنوباً الا عابر سبیل. جو جنبی حالت میں ہوگا، سوائے جو پار کرتا ہوگا وہ مسجد کراس کر سکتا ہے، ورنہ مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے انسان کو ان دا حالت آف امپیورٹی. ٹھیک ہے، جنابت کی حالت وہی یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے. اس کے بعد دیکھیے آپ، پھر جو یہاں پہ آ کے نا، اور اگر تم بیمار ہو، ٹھیک ہے، یہ سب جو اگر تم بیمار ہو اور یا سفر میں ہو تو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو تو تم نے یا تم میں سے کس نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی کا قصد کرو. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اول تیمم کس کو بولتے ہیں؟ تیمم بولتے ہیں عربی زبان میں قصد کرنے کو، ارادہ کرنے کو، انٹینشن اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا کا اصلی مطلب ہوتا ہے لٹرلی کہ تم پاک مٹی کا قصد کرو، ٹھیک ہے. اس کے بعد اور منہ اور اپنے ہاتھ پر مل لو، وائپ کرو، ٹھیک ہے. بیمار سے مراد وہ بیمار ہے جسے وضو کرنے سے نقصان یا بیماری میں اضافہ کا اندیشہ ہوگا، ٹھیک ہے. مجھے پتہ ہے اگر میں نے وضو کیا، بیماری یا تو بڑھ جائے گی یا تو اضافہ ہو جائے گا بیماری کے اندر، ٹھیک ہے. بیماری تو واپس آ جائے گی تو بیماری بڑھ جائے گی اس موقع پہ. یا اور مسافر عام ہے، لمبا سفر کیا ہوگا یا مختصر سفر کیا ہوگا، لیکن اگر پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم کرنے کی اجازت ہے. پانی نہ ملنے کی صورت میں یہ اجازت تو مقیم کو بھی حاصل ہے نا. کوئی مقیم مسافر نہیں ہے، میں مقیم کرنے بیٹھا ہوں، پانی ہے ہی نہیں، کیا کریں گے؟ تیمم. لیکن بیمار اور مسافر چونکہ اس قسم کی ضرورت عام طور پہ پیش زیادہ آ جاتی ہے. بیمار مسافر جب کہیں جاتا ہے وہاں پانی ہوتا نہیں ہے ریگستان میں، ان زمانے میں وہ کیا کرتا ہے پھر؟ یا فار ایگزامپل کو بیمار ہوتا ہے، اس کو ہوتا ہے مشکل مشکل پانی استعمال کرنا، اس کے لیے یہ رخصت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی ہے. اور کبھی ہم سوچتے ہیں کہ رخصت اپنانے سے ہم چھوٹے ہو جائیں گے، اجر کم ملے گا. ایسا نہیں ہے، رخصت پہ اللہ تعالیٰ اجر لکھتا ہے. کوئی بولتا ہے اگر مسا کریں گے نا موزے پہ یا مسی پہ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے اچھا پیر دھونا ہی ہے. نہیں، مسا کرنے میں زیادہ فضیلت ہے، زیادہ اجر ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، تم سے مشکل نہیں چاہتا ہے. تو رخص ہے، جو رخصتیں ہوتی ہے وہ اپنانا اجر کا باعث بن جاتا ہے انسان، ٹھیک ہے. اس لیے بطور خاص ان کے لیے اجازت بیان کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد قضاء حاجت سے آنے والے، جو قضاء حاجت سے آئے گا یا بیوی سے مباشرت کرنے والے، ان کو بھی پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پر مار کر کلائی تک دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیرے. کلائی تک، نہیں یہاں تک، کلائی اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے. پھیرے کہنیوں تک ضروری نہیں ہے، اور منہ پر بھی پھیرے. جیسے حدیث میں آ گیا قال فی التیمم ضربۃ للوجہ والکفین. نبی کے وسلم نے فرمایا، مسلم احمد میں آ گیا کہ نہیں، تیمم کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں ہتھیلیوں اور چہرے کے لیے ایک ہی مرتبہ مارنا ہے. دونوں ہتھیلیوں، دونوں ہاتھ جو ہے، اور دونوں ہتھیلیوں اور چہرے کے لیے ایک ہی مرتبہ مارنا ہے، ٹھیک ہے. سعیدن طیبن کیا ہو گیا؟ پاک مٹی، جو یہاں پہ آ گیا. اس کے بعد زمین سے نکلنے والی ہر چیز، ٹھیک ہے، آ، نہیں ہے جیسا کہ بعض کا خیال ہے. حدیث میں اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے کہ جعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء. کہ جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے، زمین کی مٹی، ٹھیک ہے. یہ قرآن میں آ گیا ہے. ایسا نہیں کہ زمین سے نکلنے والی ہر چیز تیمم کیا جا سکتا ہے. زمین سے نکلتے ہیں منرلز، آئرن وائرن، اس سے بھی کر سکتے نہیں، صرف مٹی سے، ٹھیک ہے. اور جتنی بھی اسپیشیز آف مٹی ہوں گے اس سے انسان تیمم کر سکتا ہے. تیمم کا طریقہ ہم نے کہا کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. پہلے ہاتھوں کو یہاں سے ایسے کرنا ہے، پھر منہ کو بس ایسے کرنا تو ہو گیا تیمم. اس کے بعد اب کیا؟ آیت نمبر 44. الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان کی اور، الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ جن کو دیا گیا ایک پورشن کتاب میں سے، ٹھیک ہے. یشترون الضلالۃ، وہ پرچیز کرتے گمراہی کو، خریدتے گمراہی. ویریدون،
اور وہ چاہتے ہیں ان تضلوا السبیل، کہ تم راستے سے ڈیویٹ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، تم گمراہ ہو جاؤ صحیح راستے سے، وہ یہ چاہتے ہیں۔ کیا تم نے ان کی وہ نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ زیادہ بہتر جاننے والا ہے تمہارے دشمن کو، تمہارے دشمن کون ہے رب جانتا ہے۔ وکفا باللہ ولیا، کافی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دوست، ولی بولتے ہیں مددگار کو، دوست کو، ٹھیک ہے، پروٹیکٹر کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وکفا باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جو مددگار ایک اپنے مومن بندے کے لیے۔ من الذین ہادو، جرز میں سے، ہادو ہو گیا جو یہودی بنے، ٹھیک ہے، من الذین ہادو یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہے، یحرفون الکلمہ، جو تحریف کرتے ہیں ورڈز کی۔ یحرفون کا مطلب ہوتا ہے جو تحریف کرتے ہیں، ڈسٹارٹ کرتے ہیں، حرفوں کو وہاں یہاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چینج کرتے ہیں میننگ میں یا جو ہے ٹیکسٹ میں۔ کلمہ ام مواضعہ، جو کلام ورڈز، کلم کو، کلمہ جو ورڈز کو اپنی جگہوں سے، ان مواضعہ جو کلام ورڈ کو اپنی جگہ سے ڈسٹارٹ کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں اس کی، جیسے انہوں نے کیا، جو یہ جو بائبل ہے وہ ڈسٹارٹڈ ہے نا، اس میں وہاں یہاں کے لکھے مسئلے، اس میں جو ہے کانٹرڈکشنز ہے۔ ہم کیا بولتے ہیں جو تورات انجیل ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس ٹائم ڈسٹارٹڈ فارم میں، پروف کیا اس کے، پروف اس میں ایررز بہت سارے ہیں۔ قرآن میں کوئی ایرر ہے نہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، اس میں کوئی ایرر نہیں ہو سکتا، اس میں چینج نہیں آ سکتی ہے۔ ان میں چینج آ گئی ہے، ان میں ایک جگہ پہ لکھا ہوتا ہے اس کی ایج اتنی تھی، دوسری جگہ لکھا ہوتا ہے ایج اس سے زیادہ تھی، اس میں کانٹرڈکشنز ہے کتاب میں، کیونکہ وہ لوگوں نے تعریف کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ خود مانتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کر دی۔ سمعنا وعصینا، سن لیا ہم نے اور نافرمانی کر دی ہم نے۔ واسمع غیر مسمع، اور سنا ایسا کہ وہ سنائی نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، بعض یہود کلمات کو ان کے ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کرتے تھے اور کہتے ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن اس کے بغیر کہ سنا، اور سن اس کے بغیر کہ سنا جائے۔ وسمع غیر مسمع، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ یہودیوں کی خباثتوں اور شرارتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ہم نے سنا کہ ساتھ ہی کہتے تھے لیکن نافرمانی بھی ہم نہیں کرتی، یعنی اطاعت نہیں کریں گے۔ یہ دل میں کہتے تھے کہ، یہ دل میں کہتے یا اپنے ساتھیوں سے کہتے، یا شیوخ چشمانہ جسارت کا ارتکاب کرتے ہوئے منہ پر کہتے، اس طرح غیر مسمعین، تیری بات نہیں سنی نہ سنی جائے، یہ بد دعا کے طور پہ کہتے تھے، ٹھیک ہے، بد دعا کے طور پہ، یعنی تیری بات مقبول نہ ہو۔ غیر مسمعین کیا ہو گیا؟ تیری بات نہ سنی جائے، تیری بات مقبول نہ ہو، ایسے بولتے تھے، مطلب انسلٹ کرتے تھے سامنے ہی بندے کو، یہ سنتے تھے، بولتے ہمیں نہیں ماننا، ہم ڈس اوبے کریں گے۔ ورائنا، ٹھیک ہے، اور رائنا کے باپ پتہ ہے سورہ بقرہ میں آ گیا رائنا کیا ہو گیا؟ رائنا کا مطلب یہ بولتی، یہ رائنا کو رائنا بولتے تھے، اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ، مطلب یہ انسلٹ کرتے تھے آپ کو، اے چرواہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا تقولوا رائنا لا تقولوا رائنا، کیا، وقولوا انظرنا واسمعوا، تم مت کو رائنا، تم کو انظرنا، آپ دیکھیے ہماری اور، ٹھیک ہے، اور سنیے، ایسا مت کو تم رائنا، کیونکہ یہ ایمبیگوس ٹرم تھی، ٹھیک ہے۔ رائنا کے تو اگر رائنا پڑھیں گے تو مطلب کہ اے چروا ہے، یا رائنا کا مطلب ہے ہماری اور متوجہ ہو جائے گی، دیکھیے، لیکن وہ رائنا کو رائنا پڑھتے تھے، وہ کرتے، یہ ورڈ پلے کرتے تھے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایمبیگوٹی مت رکھو، یہ ورڈ ہی استعمال مت کرو، تم کو کیا تھا وہ، ولیکن لا تقولوا رائنا ولكن انظروا واسمعنا، کیا تھا؟ تو وقولوا انظرنا واسمعوا ہے نا، وہی جو قرآن میں آ گیا وہاں پہ۔ رائنا کا مطلب کیا ہے؟ رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہماری اور دیکھیے، ٹھیک ہے، آپ متوجہ ہو جائیے ہماری اور۔ لیکن جو یہود تھے وہ بولتے تھے رائنا، وہ آئین زید ای کے بعد یا لاتے تھے سامنے، اور رائنا کا مطلب ہوتا ہے اے چرواہے، اے شفرڈ، وہ مطلب مذاقن ایسے بولتے تھے، وہ ورڈ پلے کرتے تھے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ آئے نا، دیکھیے ورڈ پلے، لیم بی السنتیم ٹوسٹنگ ود دیئر ٹنگس، ٹھیک ہے، لیم بی السنتیم، وہ اپنی جو زبان ہے اس کو ٹوسٹ کرتے ہیں۔ دیکھو لیم کا مطلب کیا لکھا ہے اس نے لغات القرآن کے اندر؟ لیم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاں موڑنا، پھیرنا، ٹھیک ہے، جو گھمانا، ٹوسٹ کرنا، بے السنتیم وطعنا فی الدین، اور وہ تعن کرتے تھے، ڈیفیم کرتے دین کے اندر۔ ولو انہم قالوا، اگر وہ یہ کہتے، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کر دی، واسمع اور آپ سنیے، وانظرنا آپ دیکھیے ہماری اور، ہے نا، رائنا نہیں بولتے،
لکان خیر لهم، ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ ریسپیکٹ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کی. وہ اقوام، ان کے لیے مور سوٹیبل یہی تھا. ولیکن لعنہم اللہ، لیکن لعنت کیا ان پہ اللہ تعالیٰ نے. وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوئے ہیں. بکفرہم، اپنے کفر کے سبب سے، کہ انہوں نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کے کتاب کا. فلا یؤمنون الا قلیلا، ان میں سے ایمان ہی لاتے لیکن بہت کم. سچ میں یہ سچ بات ہے. ولا فلا یؤمنون الا قلیلا، یہودیوں میں سے بہت کم ایمان لاتے. کرسچنس لاتے ایمان اچھا خاص ہے نا، لیکن ایک جیو کا کنورٹ ہونا یا ریورٹ ہونا اسلام کی اور، یہ بہت ریئر ہوتا ہے. کیونکہ اپنے کفر میں بہت غلیظ ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں اپنے کفر کے اندر جو جیوز ہوتے ہیں. اس کے بعد اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا یہ کہ یعنی ایمان لانے والے بہت ہی قلیل ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ ایمان لانے والوں کی تعداد 10 تک بھی نہیں پہنچی ہے یہودیوں میں. اسلام کے زمانے میں 10 تک بھی نہیں پہنچی ہے وہ. آ، یا یہ معنی بھی ہے کہ بہت ہی کم باتوں پہ ایمان لاتے ہیں، جبکہ ایمان نافع ہے. آ، ایمان نافع یہ ہے کہ سب باتوں پر ایمان لایا جائے، ہے نا. ایمان نافع، ورنہ یہ وہ ایمان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ پہ. ہاں ان کو پتا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہے ایک بینگ، آخرت بھی ہے، لیکن کو قرآن پہ ایمان نہیں ہے، ان کو آپس پہ ایمان نہیں ہے. تو ایمان کامل جو ہے وہ اصلی انسان کو نفع پہنچاتا ہے. جن کو وہ ایمان ہوتا ہے اس میں کوئی نفع ان کو نہیں، ان کو عذاب بھی ملے گا آخرت میں. جنہیں جانتے بوجھتے جو ہے آخری پیغمبر کو پہ ایمان ہی لاؤ، کتاب پہ ایمان ہی لا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ کفر ہے نا، کفر جو ہے وہ نہیں بخشا جائے گا. اس کے بعد یا ایہا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی کہ جو اہل کتاب ہے. ٹھیک ہے. یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، تم ایمان لاؤ اس پہ بما نزلنا، جو کچھ نازل کر دیا ہم نے، مصدقا جو تصدیق کرتا ہے، جو کنفرم کرتا ہے، لما معکم جو تمہارے ساتھ ہے. تمہارے ساتھ تورات ہے، انجیل ہے. ٹھیک ہے. یہ قرآن کنفرم کرتا ہے کہ وہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے. ٹھیک ہے. من قبل، اس سے پہلے، من قبل اس سے پہلے کہ، ایمان جلدی لاؤ اس سے پہلے کہ، ان نطمس وجوہن کہ ہم افیس کر دیں گے فیس کو، ہم مٹا دیں گے چہروں کو. من قبل ان نطمس وجوہن کہ ہم مطلب صورت بگاڑ دیں گے. ہم نطمسا بولتے ہیں افیس کرنے کو، یعنی کہ صورت بگاڑنے کو. فنردها على ادبارها، فنردها على ادبارها and turn them on their backs، اور وہ اپنے جو ہے ایڑیوں کے بل پھیر جائیں گے، اپنے پیٹھ کے بل وہ پھیر جائیں گے. فنردها على ادبارها، اس پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائے، اور انہیں لوٹ کر پھر، اور انہیں لوٹا کر پیٹھ کی طرف کر دے. ٹھیک ہے. او نلعنہم، یا ہم ان پہ لعنت کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پہ لعنت کرے. کما لعنا اصحاب السبت، جیسے ہم نے کیا کمپینینس آف سیٹرڈے کو. سب بولتے ہیں عربی میں سیٹرڈے کو، ہے نا. سبت، جن نے وہ مچھلی کا واقعہ جو اس کے بارے میں آ گیا، ان کو کہا گیا تھا تم مت پکڑو مچھلیاں سیٹرڈے کے دن. وہ رکھتے شام کو ہی کیا، جال بچھا کے، پھر آتے تھے اگلے دن اور نکالتے تھے مچھلیاں. تو ان سے کہا گیا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، جو اللہ تعالیٰ کا امر ہے وہ ہونے ہی ہونے والا ہے. The command of Allah is always executed، وہ ہونے ہی ہونے والا ہے جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے. تو یہاں پہ کیا آ گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں تمہارے کرتوتوں کی پاداش میں یہ سزا دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے گا، ان کو ٹرن کر دے گا، تمہیں ٹرن کر دے گا ان کے بیکس کی اور. ٹھیک ہے، چہروں کو. تو جو سورہ اعراف میں جو آ گیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم کر دے تو نہ کوئی اس کی مخالفت کر سکتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو روک سکتا ہے. وہ کیا امر اللہ مفعولا، جب وہ چاہتا ہے وہ کر گزارتا ہے. کوئی اس کو نہیں بولتا ہے تم مت کرو، اس کو اسٹاپ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کو. جب وہ چاہتا ہے کرنا تو وہ کر دیتا ہے. اس لیے تم رب کا خوف کھاؤ اور ایمان لاؤ. اس کے بعد اب دیکھیے سب سے زیادہ جو ہے نا بڑی آیت ہے قرآن کی، جو بہت ضروری ہم سب کے لیے جاننی ہے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے اور شرک کبھی معاف نہیں ہو جائے گا. یہ دیکھیے یہاں پہ آ گیا. جو یہودی تھے نا وہ بھی شرک کرتے تھے، بولتے عزیر ابن اللہ، جو عزیر وہ اللہ کا بیٹا ہے. ezra از دا سن آف گاڈ. ezra اسکرائب تھا، وہ لکھتا تھا تورات. جو کرسچنز ہیں انہوں نے کیا کہا جو جیسس ہے وہی گاڈ ہے تو وہ سن آف گاڈ ہے نا. جو عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ جو اللہ کا بیٹا ہے، تو یہی اس کے بعد آ گیا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، نہیں بخشے گا، نہیں بخشے گا. ان یشرک به، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اللہ تعالیٰ کے الوہیت میں، عبادت کے اندر.
اس کے اسماء و صفات کے اندر، اس کے ربوبیت کے اندر، لارڈشپ کے اندر، ورشپ کے اندر، ایٹریبیوٹس کے اندر بھی اس کے ساتھ. اس کے بعد اب سنیے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے بغیر ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. بٹ ہی forgives فرام ادر دین دیٹ، شرک کے بغیر، ما دون ذالک، جو بغیر شرک گناہ ہے وہ سب معاف کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، لمن یشاء، جسے وہ چاہے گا اسے. یعنی کہ شرک کے بغیر جتنے بھی گناہ ہیں وہ تحت مشیت اللہ ہے، تحت مشیت اللہ، وہ انڈر دا ول آف اللہ ہے، وہ اللہ کی مشیت کے انڈر ہے. ان شاء غفر و ان شاء عذب، اگر اپنے چاہ وہ سب گناہ معاف کر سکتا ہے. پوری زندگی گناہ کر دی لیکن توحید تھا برقرار. اگر اپنے چاہا نا معاف بھی کر سکتا ہے اور عذاب بھی دے سکتا ہے ان گناہوں پہ اگر توبہ نہیں کیا ہوگا مرنے سے پہلے. لیکن شرک میں کیا ہے، اگر توبہ نہیں کیا اور مر گیا، کبھی بخشش نہیں، کبھی بخشش نہیں، کبھی بخشش نہیں ہے. ایٹرنٹی کے لیے عذاب اس کو مل جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب شرک سے توبہ کرنا کتنا ضروری ہے، اور شرک کے بارے میں شرک سے بچانا لوگوں کو توحید کی دعوت دینا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اس لیے جو ہماری اولین دعوت ہوگی نا، فرسٹ پرائیورٹی وہ توحید ہونی چاہیے، باقی سب ٹھیک ہو جاتا ہے پھر. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فقد افترا اثما عظیما، بتحقیق اس نے باندھا اللہ تعالیٰ پہ ایک عظیم گناہ. نا کچھ لوگ لگتے ہیں سوسائٹی میں وہ اتنے ڈینجرس نہیں ہے لیکن وہ بہت ڈینجرس ہوتے ہیں، ان کی جو آئیڈیالوجیز ہوتی ہے وہ اینٹی اسلامک آئیڈیالوجیز ہوتی ہے. ہم سوچتے ہیں یہ تو اچھے مورل لوگ ہیں، مورالٹی بھی اچھی خاصی ہے، اچھے سے بات بھی کرتے ہیں. نہیں، وہ سب سے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، اگر جو ایسے لگتے ہیں اچھے بھی، جو نا مطلب فکر ارتداد کی جو فکر ہوتی ہے کتنی خطرناک فکر ہے، شرک سے بھی اوپر ہے. درکات الکفر جب پڑھتے ہیں نا، درکات الکفر، لیولز آف کفر، اس سے پہلے آ جاتا ہے الہاد، ایتھیزم، سب سے پہلے ٹاپ پہ آتا ہے وہ. پھر باقی آ جاتا ہے جو خدا کے وجود پہ ہی نہیں ایمان رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کتنے گناہوں میں جاتا ہے ویسا انسان ہے نا، اس کو نا کوئی رہتا ہی ہے مسئلہ، وہ بولتے ہیں جو بھی کروں گا مجھے کون روک سکتا ہے، پھر مجھے مزہ آتا ہے گناہ کرنے میں، فائدہ اپنے کو پہنچتا ہے. وہ سیلف سینٹرڈ بن جاتا ہے، وہ اوبیڈینٹ نہیں بن جاتا ہے کریٹر آف یونیورس کا. وہ کتنا بڑا کفر کرتا ہے، اس کو وہ بھی کبھی جہنم سے باہر نہیں آ جائے گا جو ملحد ہوگا. ٹھیک ہے، یہ جو آیت ہے یہ بہت امپورٹنٹ سمجھنی ہے کہ ان شرک لظلم عظیم، جو شرک ہے وہ بہت عظیم گناہ ہے، جو ہے ظلم ہے، جو ہے اکبر الکبائر بولتے ہیں، بڑوں میں سے بڑا گناہ، اکبر الکبائر. وہ کون ہے؟ الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. اس حدیث میں آ گیا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، تم 7 تباہ کن گناہوں سے بچو. پتہ پہلے کیا آ گیا ہے؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو بھی، بہت بڑا گناہ ہے. توحید کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں، ایمان کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یعنی ایسے گناہ جس سے مومن توبہ کیے بغیر ہی مر جائے، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو چاہے گا تو بخشے گا، کسی کو نہیں چاہے گا تو نہیں بخشے گا. لیکن شرک کے بارے میں کیا ہے، کیٹیگوریکلی نہیں بخشے گا، کبھی نہیں بخشے گا جب تک انسان دنیا میں توبہ نہیں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے جنت کو مشرک پہ. ومن یشرک باللہ، انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اس پہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے جنت حرام ہے، حرام حرام جنت اس کے اوپر. تو شرک ہمیں اتنا لوگوں کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت توحید کے بارے میں اور لوگوں کو بچائے شرک سے، اور خود بھی بچے شرک سے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے. اتنا کافی ہے انشاءاللہ آج کے لیے، شاید کلاس ہو گیا ختم. کل سے ہم واپس سے کریں گے اسٹارٹ، اپنے 2 مہینے گیپ دی بیچ میں، اب ونٹر آ گیا، واپس سے پڑھیں گے اچھے سے انشاءاللہ. ہمیں تو قرآن سارا پڑھنا تو ضروری. ٹھیک ہے. تو